بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، پچھلے 10-11 دنوں سے ایک کیس ہائی لائٹ ہوا، دعا زہرا، جس کی عمر صرف 14 سال ہے اور جو کہ 18 سال وہ خود بتا رہی ہیں۔ چھوٹی سی بچی جھوٹ بولنے پہ کیوں مجبور ہوئی، کس نے اس کو اکسایا، وہ کراچی سے پنجاب لاہور کیسے پہنچی، لاہور سے پھر پاک پتن اکاڑا شہر میں کیسے پہنچی، کہاں اس کا نکاح کیا گیا، اور اس کیس کو میڈیا نے اور پولیس کے جو ہمارے ادارے ہیں ان سب نے مل کے ایجنسیز نے ساتھ دیا پیرنٹس کا اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن ادارے جب کہہ رہے تھے کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے تو ان کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اب سارا جو کیس ہے وہ سولو ہو گیا ہے، بچی مل چکی ہے اکاڑا کے پاس ایک شہر ہے پاک پتن، وہاں سے، اور اس کا جعلی کوئی نکاح بھی ہوا ہے۔ باپ نے آج پیغام جاری کیا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ 2007 میں ہوئی اور بچی جو ہے وہ 2008 میں پیدا ہوئی، تو اس کے مطابق بچی جو ہے وہ ابھی 14 سال کی ہے۔ اس کا بے فارم، اس کا پاسپورٹ اور اس کا جو میرج سرٹیفکیٹ ہے اس کے پیرنٹس کا، وہ بھی انہوں نے دکھا دیا ہے۔ اور ان کی ماں کہتی ہے کہ میں بھی ایک وکیل کی بیٹی ہوں، مجھے اس طرح کے قانون نہیں آتے۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ جہاں نکاح ہوا ہے وہ مسجد والے قاری صاحب نے کہا کہ میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا۔ نکاح نامے میں کتنی سچائی ہے اور ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سمن عباس، جو کہ بڑی اچھی موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں، بچوں کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ 14 سال کی بچی کراچی سے پنجاب کیسے پہنچی اور اب اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچی کو انہوں نے 10 دن رکھا ہے، اس کے بعد اس کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمیٰ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور واقعی ہمارے معاشرے میں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے نا، یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جو کہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، کیونکہ دیکھیں معاشرہ تبھی پروان چڑھتا ہے جب گھر کے اندر سے ایک بچہ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہو کر نکلتا ہے، تو اسی کی بیس پہ آگے معاشرے چلتے ہیں۔ تو جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیتی ہوں کہ جو بچوں کی تربیت ہے، چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں، ان کی جو تربیت ہے ان کے بہت سے پہلوؤں کو بہت غور کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ آگے چل کر ہمیں اس طرح کا کوئی واقعہ فیس نہیں کرنا پڑے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اب وہ جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح سے میڈیا میں آ کے رو رہے ہیں، باقاعدہ اس کا باپ پہلے اس نے کافی پولیس کے چکر لگائے ہیں، اپلیکیشنز دی ہیں، لیکن جب کچھ نہیں بنا تو پھر وہ میڈیا میں آ گیا۔ اس کو خود اپنی بیٹی کے کیس کو لے کر میڈیا پر آنا پڑا، کیونکہ اس کیس کو آف کورس یہ ایک بہت سینسٹیو چیز ہے۔ اب دیکھی جائے تو ایک بیٹی کا معاملہ ہے، اور جس میں حیران ہوں کہ پیرنٹس اور بیٹی کے درمیان اتنا خلا موجود تھا کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ دیکھیں، آپ کا بچہ اگر کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے نا، آپ کو ڈیفینیٹلی سی بات ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اس سائڈ پہ کیوں جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی واقعات رونما ہوتے ہیں نا، وہ اچانک سے نہیں ہوتے، ان کی بیس بن رہی ہوتی ہے۔ کب سے بن رہی ہوتی ہے؟ وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، جب وہ دھیان نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پر توجہ نہیں رکھتے۔ میں نے دیکھا ہے، میں اس کا ایک انٹرویو سنا ہے اس کے پیرنٹس کا، اس کے فادر کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بچی کی جو ٹیب تھی اس کے اندر سم بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میں خود IT کا بندہ ہوں، اور میں اس کے ٹیب کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کینلی دیکھتا تھا کہ میری بچی ٹیب کے اندر کیا کر رہی ہے۔ لیکن وہ 7th یا 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، میرے خیال میں 7th 8 کی ہوگی، کیونکہ اس کی عمر جو 14 سال بتائی جا رہی ہے، تو اس کا ظہیر سے جو لاہور میں تھا اس سے کیسے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ کیسے اس تک پہنچ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت سے جب بچے محروم ہوتے ہیں، محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں گھر سے، تو پھر ان کو آگے محبت وہ ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں۔ اور بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ ماں کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچی کو دیکھے، اس کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے کہ میری بچی کیا کر رہی۔ تو 7th 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ، مجھے نہیں لگتا اس کے پاس موبائل ہونا چاہیے یا ایسا کوئی ٹیب یا چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر اس کا کوئی بھی سوشل میڈیا سے کوئی تعلق ہو۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ 7th 8th کی بچی ہو یا بچہ ہو، وہ 13 14 15
اتنا تک ہی ہوگا. اور یہ بچے بہت بے شعور ہوتے ہیں, لائک ابھی ان کا بچپنا چل رہا ہوتا ہے, اس میں وہ باشعور نہیں ہوتے کہ ان کو پتہ ہو میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے. تو اس میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں دینی چاہیے جو ان کی ملکیت ہو, چاہے وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا ایپ ہو, کوئی بھی ڈیوائس ہو, کچھ بھی ہو, وہ ان کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں پیرنٹس اپنے طور پہ ان کو دے دیں, پیرنٹس یہ کہیں کہ یہ میری چیز ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے یوز کر لو, تو وہ بیٹر ہے دین اس سے کہ آپ ان کو ایک چیز لے کے اس کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کے پاس رہے. اس میں آپ نے ایک بات بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں بیٹھ کر, کراچی میں بیٹھ کر ایک بچی کا لاہور کے اندر یا کسی بھی وٹ ایور کراچی سے باہر لائک پنجاب کے اندر اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, اس کا ذریعہ کیا بن سکتا ہے, اس کا ذریعہ صرف ڈیوائس بن سکتی ہے. اٹس مین اس بچی کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود تھی جس سے کہ پیرنٹس لا علم تھے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے وہ اس کو کس نے دی؟ کوشچن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈیوائس اس کے پاس کیسے تھی؟ اگر گھر میں کوئی موبائل تھا تو کب کانٹیکٹ ہوتا تھا؟ اتنے بچے تو چھوٹے تو سو کے نہیں اٹھتے, ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی, اسکولس, کھانا پینا, کھیلنا کودنا. اچھا پھر دیکھیں کہ لائک بچی کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود تھی موبائل کی صورت میں, یا کوئی ایسی سم موجود تھی جو اپنی وہ کہیں پہ ڈال کے یوز کر کے ختم کر دیتی تھی, کیونکہ اس کے باپ کا بیان یہ آیا اس کے پیرنٹس کا. اور میرا مقصد کسی بھی پیرنٹ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے, مجھے خود تکلیف ہے, بچہ چاہے جتنا بضد ہو, چاہے جتنا نافرمان ہو, لیکن ماں باپ کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک اولاد ہی ہوتی ہے اور وہ ایک تکلیف کا باعث ہے. میں اس وقت سمجھ سکتی ہوں کہ دعا ظاہر ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, لیکن میں اپنے پیغام سے صرف ان پیرنٹس کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جن کے گھر میں بچے ہیں, تاکہ وہ ان چیزوں کو اگنور نہ کریں. اب اس بچی کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود تھی جس سے اس کے پیرنٹس کو لا علم تھے. اچھا پھر بچوں پر ضرورت سے زیادہ دباؤ, پریشر, تکلیف اور اپنے آپ سے دوری, یہ بھی بچوں کی بغاوت کا سبب بنتا ہے کہ ان کو جو گھر ہوتا ہے اس میں سیفٹی فیل نہیں ہوتی, ان کو گھر کے اندر سیفٹی فیل نہیں ہوتی. بجائے اس کے کہ وہ گھر کے اندر اپنے پیرنٹس کے ساتھ سیفٹی محسوس کریں, وہ ایک ان نون بندے پر ٹرسٹ کر کے اپنا وہ بچپن کا گھر چھوڑ کے کوئی بندہ اگر جاتا ہے, کوئی بچہ اگر جاتا ہے, اٹس مین اس کو اس گھر میں محبت, پیار, شفقت, چاہت, کیئر کی کمی مل رہی ہے جو اس کو دوسرا بندہ دے رہا ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر وہاں پہ جانا پریورٹی سمجھے یا زیادہ بیٹر سمجھے. تو اس بات کا دیکھیں پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان سے بچوں کی حرکات و سکنات چھپی نہیں ہوتی, بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو بیٹھ کر کنورسیشن کریں, اس کو مسئلے کا حل بتائیں. آپ جب اس پہ دباؤ ڈالیں گے بلا وجہ کا, تو بچہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا پانی کے پریشر آپ ایک جگہ سے بند کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دے گا, اس نے بہنا ہی بہنا ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کنورسیشن نہیں کرتے, اس کو اعتماد میں نہیں لیتے, وہ بجائے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بچہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چل پڑتا ہے. کیا کرتا ہے بچہ پیرنٹ سے, اپنے گھر والوں سے چھپا کے وہ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کر لیتا ہے جو کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میرے باپ کو پتہ چلے گا وہ مجھے مار دے گا, میری ماں کو پتہ چلے گا وہ مجھے قتل کر دے گی, میری ماں نہیں مانے گی. آپ اس ٹائم پہ دیکھیں کوئی بھی بچہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے, اس ٹائم پہ آپ بچے کا ساتھ دیں, بچے کو اعتماد میں لے کے بچے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اس کی بھی آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بتاؤں گی. میری ایک فرینڈ رہتی ہیں باہر لندن میں, ان کی بیٹی ان کے ساتھ واک پہ گئی تو اس نے گھر آ کے بتایا کہ موم جو ہمارے ساتھ ایک جنٹل مین چل رہا تھا نا, وہ مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا تھا. لائک میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کے اس سے بات کروں, اس سے کانٹیکٹ نمبر لوں, اس کے ساتھ میں کنورسیشن کروں, اس کے ساتھ میں بات چیت کروں. لائک مجھے نا وہ کچھ نہ سمجھ آتے ہوئے بھی وہ نا مجھے اٹریکٹ کر رہا تھا وہ جنٹل مین. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ صبح بھی مجھے لے کے جائیں تاکہ میں اس بندے سے بات کروں, یا پلیز آپ میرے لیے کوشش کریں اس بندے سے میری بات کروائیں. اب وہ میری فرینڈ مدیحہ وہ آئی اور اس نے آ کے جب میرے ساتھ اس کی بات ہوئی, اس نے مجھے کہا کہ سمن آئی ایم پراؤڈ آف مائی ڈاٹر. اگر وہ مجھ سے چھپ کے اس بندے سے کانٹیکٹ کر لیتی میرے لیے بہت بڑی ناکامی تھی. اس نے آ کے مجھ سے شیئر کیا. اب سمن آگے میں کیا کروں گی, میں اس بندے سے بات کروں گی, میں اس بندے کو بتاؤں گی یہ میری بہت چھوٹی سی بچی ہے, آپ نے اس کو آپ کی پرسنالٹی نے اٹریکٹ کیا ہے, اب اس سے بات چیت ضرور کریں لیکن اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر. اور اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اس بچی کو اپنے
ایک لیول تک رکھیں. اور اب اس طرح یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم کبھی میری بچی مجھ سے کچھ نہیں چھپائے گی. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھی, پینسلز ہوتی تھی جسے بچے پکڑ کے لائنیں لگانا سیکھتے تھے, اور بہت سی ایسی بکس ہوتی تھی بچے وہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے, فلاورز, چھوٹے چھوٹے ٹیڈی بیئرس کی جو پکچرز ہوتی تھی, اس طرح کی بکس کافی زیادہ ان کو میں نے انٹروڈیوس کروائی اسٹارٹ سے ہی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں نے اپنے بچوں کو 2.5 ایئرس کی ایج میں اسٹارٹ کروایا اسکولنگ میں, تو انہوں نے بکس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر ان بکس میں جو ٹیچرز پڑھاتے تھے وہ سمجھتے کہ یہ تو ہمارے لیے وہی چیزیں ہیں جو ہم ہوش سنبھالتے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ بچوں کو بکس لور بنا سکتے ہیں. ڈیوائس لور بچے آٹومیٹکلی آپ کو دیکھ کے ہوں گے. آپ نے آج بچوں کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خدا را اپنے بچوں پہ توجہ دیں اور ان کو کسی محرومی کا شکار مت بنائیں کہ وہ اپنی باتیں دوسروں سے جا کے شیئر کریں. اتنے دوست ان کے بن جائیں, اتنے ان کے قریب آ جائیں, اتنا ان کو اعتماد میں لیں کہ بچے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ کو ہر چیز بتا سکیں, ہر اچھی بری چیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور بچوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.